سامعین، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ آپ کا انداز بالکل اسلاف والا ہے۔ وہ طلبہ سے فرما رہے ہیں کہ وحی کے تعلق سے، اس کے معنی مفاہیم کے تعلق سے، تشریحات اور تعبیرات کے تعلق سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ 2 دن کے اندر لکھ کر لے آنا، اور اپنا نام اس پر مکمل لکھنا اور کاپی میرے پاس لا کر جمع کرا دینا۔ یہ وہی انداز ہے جو بالکل اسلاف والا ہے۔ یہ درس و تدریس میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے اگر یہ طرز اختیار کیا جائے تو یہ نہایت سودمند ہے اور دور رس نتائج کا حامل ہے۔ اس سے طلبہ کی صلاحیت میں یقیناً نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم سامعین، 28 ذی القعدہ اور 6 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے مثالی ادارے کی ایک جھلک۔ اس نامہ نگار نے چند دن پہلے مغربی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قدیم دینی ادارہ جامعہ اشرف العلوم رشید گنگوہ کا دورہ کیا تھا، جہاں میں نے پایا کہ ابتدائی دینیات سے لے کر دورہ حدیث شریف اور تکمیل افتاء تک کی تعلیم کا مکمل انتظام ہے۔ پہلے میں یہ بتلا دوں کہ اس ادارے میں عصری علوم اس وقت سے داخل ہیں جب ایسے اداروں میں تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر 1970 میں ادارے کے بانی حضرت مولانا قاری شریف احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باضابطہ سرکار سے منظور شدہ پرائمری کا نظام قائم کیا تھا، جو آج بھی جاری ہے، اور اب تو پرائمری سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ تو عصری علوم کی حالت ہے، اور ہمارے دینی قدیم علوم کی حالت یہ ہے کہ دورہ حدیث شریف میں ہی تقریباً 135 بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہاں میں نے ادارے کے محتم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی کا چند منٹ کا بخاری شریف کا درس سنا ہے، جو ریکارڈ کیا تھا، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پھر دوسرے شعبے دیکھے، جہاں ماشاءاللہ شعبہ قرات ہے، جو ادارے کے نائب محتمم حضرت مولانا قاری عبید الرحمن دامت برکاتہم کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ دوسرے اساتذہ ہیں وہاں، قاری محمد طالب صاحب ہیں، قاری مرسلین صاحب ہیں، قاری مشکور صاحب ہیں، جو ان حضرات کی نگرانی میں یہ شعبہ ترقی پذیر ہے۔ ادھر جو اساتذہ ہیں دوسرے، جہاں مفتی محمد ساجد کھجراوری ہیں، دوسرے اساتذہ ہیں جو اصحاب علم ہیں، کہنہ مشق ہیں، پختہ علم والے ہیں، مفتی حذیفہ قاسمی ہیں، ان کی نگرانی میں ماشاءاللہ درس حدیث، فقہ، ادب، یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ادارے کے محتمم نے افتاء کے کورس کو 2 سال تک رکھا ہے۔ چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں، کچھ درسگاہوں کی تصاویر، ویڈیوز ہیں، اور میں یہ بتلا دوں کہ حضرت مفتی صاحب کا درس بالکل اچانک میں نے ریکارڈ کیا تھا، پہلے سے کوئی طے شدہ ریکارڈنگ کا نہ میرا منصوبہ تھا، نہ میں نے ان کو بتلایا تھا۔ میں اچانک وہاں پہنچا اور ان کے ساتھ میں درسگاہ میں چلا گیا، پھر وہاں جا کے ریکارڈ کرنے لگ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ ادارے میں طلبہ کی تربیت کا بے حد خیال ہے۔ تزکیہ قلب اور نفس کی اصلاح، اس بات پر بہت زیادہ دھیان ہے، اور ماشاءاللہ بچوں کی 5 وقتہ نماز پر اس قدر دھیان ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اتفاقاً کسی بھی جماعت کے چند طلبہ کی حاضری ہو جاتی ہے، جس سے ماشاءاللہ پورے طلبہ نماز میں حاضر رہتے ہیں۔ بہرحال چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں، اور میں اس کو اپنے چینل کے لیے نیک فال اور سعادت سمجھتا ہوں کہ ایسے قدیم دینی ادارے کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عرض کر دوں، ماشاءاللہ ادارے میں تقریباً 700 بیرونی طلبہ ہیں جو دارالاقامہ میں رہائش پذیر ہیں، جن کی ہر طرح کفالت ادارہ ہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی بچے ہیں وہ تمام ملا کر 1500 سے زائد بچے وہاں زیر تعلیم ہیں، جو ایک بڑی بات ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ ادارے کی مسجد میں
ہر دن بلا ناغہ نماز فجر کے بعد اللہ اللہ یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس سے قلوب تازہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود قلوب کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے باضابطہ مجلس کا نظم ہے۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا الهدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.